کیونکہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، وہاں پہ حالات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ لوگ سڑکوں پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بھی شاید آکسیجن کی قلت ہو جائے گی۔ لغاری صاحب، فیصل عیدی صاحب نے بھی بھارت کو کہا ہے کہ اگر ان کو ایمبولینسز چاہیے تو ہم 30 ایمبولینسز فراہم کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم نے بھی تھوڑا یکجہتی کا اظہار کیا ہے، افسوس کیا ہے انڈیا کے جو حالات ہیں۔ سب سے پہلے میں چاہوں گی ہم اپنے ہمسایہ ملک کی ہی بات کر لیں۔ وہاں پر جس تیزی سے ریکارڈ ہلاکتیں ہو رہی ہیں، کیسز بڑھ رہے ہیں، آکسیجن کی کمی ہے، یہ ہو کیا رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے آگے؟ گزشتہ کئی روز سے بھارت میں 3 لاکھ سے زائد افراد جو ہیں وہ کرونا کا شکار ہو رہے ہیں، کرونا کے نیٹ میں آ رہے ہیں اور کرونا پازیٹیو ہو رہے ہیں، اور اموات جو ہیں وہ 2000-2500 سے بھی اب بڑھ گئی ہیں۔ یہ ہے انڈیا کی صورتحال۔ اور مجھے پچھلے سال جو ایمپیریل کالج برطانیہ کی لندن کی جو رپورٹ تھی وہ اب بہت زیادہ خوفزدہ اور بہت ہی زیادہ دہشت زدہ کر دینے والی رپورٹ جو اب یاد آ رہی ہے۔ اس میں کہا گیا تھا کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے کہ جب ساؤتھ ایشیا میں روزانہ کی بنیاد پر جاں بحق ہونے والے لوگوں کی تعداد 1.5 لاکھ تک پہنچ سکتی ہے، اور ہم نے اس کو سیریس نہیں لیا تھا اور کوئی بھی اس کو سیریس لینے کو تیار نہیں تھا۔ اور اب بھی وفاقی وزیر جناب اسد عمر صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ 1 ہفتے تک دیکھیں گے، وزیر اعظم کہتے ہیں 2 ہفتے تک دیکھیں گے، لیکن صورتحال اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اب آپ کے پاس کوئی راستہ باقی نہیں بچا ہے کہ آپ لاک ڈاؤن کریں۔ اگر آپ لاک ڈاؤن نہیں کرتے ہیں تو پھر اگر صورتحال اور بڑھتی ہے، اور خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک، اگر صورتحال انڈیا کی طرح ہوتی ہے تو ہمارے پاس چیزوں کو بہتر کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہمارا چین تو دوست ہے، اور کون ہے جو ہماری مدد کو آئے گا؟ اور چین بھی کیوں ہماری مدد کو آئے گا جب ہم اپنی مدد خود نہیں کریں گے؟ ہم اپنے آپ کو جب کرونا سے بچانے کے لیے کسی چیز کو بھی خاطر میں نہیں لائیں گے۔ یعنی ہمارے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے بھائی؟ آپ بازاروں میں جا کر دیکھیں کہ کیا صورتحال بنی ہوئی۔ لوگوں کو لگتا ہی نہیں ہے کہ اس ملک کے اندر کرونا جیسی وبا اتنی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، بھائی بند کریں یار، اس سال شاپنگ نہیں کریں۔ اور خدا کے واسطے تاجر برادری، صنعتکار برادری یہ ضرور دیکھے کہ کیا ہمیں کاروبار کرنا ہے یا موت کا کاروبار کرنا ہے۔ اگر اس دفعہ منافع نہیں آتا ہے، پروفٹ نہیں آتا ہے، تو پھر بھی گھر کے چولہے نہیں بجھیں گے۔ گھر کے چولہے تو ان کے بجھیں گے جو روز دہاڑی کرتے ہیں اور روز کھاتے ہیں، جن کو روزانہ اپنے لیے کچھ نہ کچھ کمانا پڑتا ہے، ان لوگوں کے برے حالات ہوں گے۔ اور ہم نے جو لوگ مدد کرتے تھے، سیلانی مدد کرتا تھا، عالمگیر مدد کرتا تھا، دوسرے ادارے ایدھی کی طرف سے بھی مدد ہوتی تھی، دوسرے ادارے چھیپا کی طرف سے مدد ہوتی تھی، لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ اب سارے کھانے جو ہیں وہ سرکاری لنگر خانوں میں چلے گئے۔ اب لوگوں کو دینے والے جو لوگوں کو دیتے تھے وہ کیا دیں گے؟ یعنی لوگوں کی جو مدد کرتے تھے، لوگوں کو پہنچاتے تھے۔ پچھلے سال میں نے دیکھا تھا جماعت اسلامی کا جو الخدمت کا شعبہ ہے اس نے جا کر لوگوں کو پہنچایا تھا، راشن بھی دیا تھا، اور اس کے علاوہ سرکاری سطح پر بھی کیا گیا تھا۔ کچھ جو اس وقت ہمارے وہ موجود تھے، کونسلر وغیرہ موجود تھے، اب تو وہ سارا سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے، ان کی طرف سے لوگوں کو دیا جاتا تھا۔ اب وہ راستے بند ہو رہے ہیں۔ آپ کو جب لاک ڈاؤن کریں گے تو لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی ان بستیوں میں جن بستیوں میں غذا کی، اجناس کی، کھانے کی، آٹے کی، شوگر کی، پانی کی، سب چیز کی کمیابی ہوگی اور چیزیں نہیں ملیں گی۔ اب ٹھیک ہے، وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ان چیزوں کا تو ہمیں خیال کرنا پڑے گا۔ میں صرف پھر ایک پچھلے سال کی بات دوبارہ دہراتا ہوں کہ پاکستان میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ افلاس سے، بھوک سے بہت پریشان ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پڑوسی کا خیال نہ رکھے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دکھ میں شریک نہ ہوں۔ ایسا کم ہوتا ہے کہ ایک گھر میں کوئی بچے بھوک سے بلک رہے ہوں اور برابر میں گھر والے کھا رہے ہوں۔ تو ہمارے یہاں روایتیں یہ ہیں کہ جب اس گھر میں کھانا نہیں ہوگا تو برابر کے گھر والے آئیں گے اور ان کی مدد کریں گے۔ لوگ مل بانٹ کر کھاتے ہیں۔ ہماری غریب آبادی اور دنیا بھر میں جو غریب ہوتے ہیں ان کا درد کا رشتہ سب سے طاقتور اور مضبوط رشتہ ہوتا ہے۔ ایک سگا، ایک اولاد، ایک ماں باپ کی اولاد میں اگر بھائی جو ہے وہ زیادہ ویل آف ہے تو اس کے گھر میں کھانا پک رہا ہوگا، ہو سکتا ہے دور اس کے دوسرے بھائی کے گھر میں نہ کھانا پک رہا ہو، لیکن جب ایک پڑوسی اگر بھوکا ہوگا تو پڑوسی سب سے پہلے وہاں پہنچے گا اور اس کے لیے کرے گا۔
لیکن حکومت ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن ہم لگائیں گے اگر حالات زیادہ خراب ہوئے، 1 ہفتہ دیکھیں گے یا 2 ہفتے دیکھیں گے. لیکن حکومت نے اس سے پہلے جو ایک فیصلہ کیا ہے کہ پاک فوج کی ذمہ داری لگا دی ہے کہ وہ عوام سے SOPs پر عمل درآمد کرائیں. آپ کو لگتا ہے پاک فوج SOPs پر عمل درآمد کروا سکتی ہے؟ یہ تو ہر بندے کی ایک اپنی ذمہ داری بنتی ہے نا کہ وہ SOPs پر عمل کرے. یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ ایسی چیزیں کہ ہم کیا پھر ہم یعنی سوسائٹی کیا کرے گی؟ سوسائٹی جا کر مسلح افواج کے سپاہیوں سے بھائی وہ ان کا یہ، یا آپ نے ان کو اس بات کی ٹریننگ دے رکھی ہے؟ آپ نے 10 لاکھ مائی گاڈ 10 لاکھ رضاکار بھرتی کیے تھے، ان کو ٹائیگر بنایا تھا، ٹائیگر کی طرح ان کو دیکھا جا رہا تھا. وہ ٹائیگر آپ کے کہاں گئے؟ اور ہمارے جو مسلح افواج کے سپاہی ہیں ان کو اگر آپ دیں گے کہ جناب جائیں اسسٹنٹ کمشنر صاحب آپ سب یہ ساتھ رہ جائیں پلٹونے اور جا کر آپ اس پر عمل درآمد کرائیں، تو کیا یہ آپ کو لگے گا کہ اس طرح سے ہوگا یا ہو سکے گا؟ میرے خیال میں دنیا بھر میں ایسا نہیں ہے کہ ان کو سیکورٹی فورسز کے حوالے کیا گیا ہو کہ کورونا پر وہ عمل درآمد کرائیں. آپ کی سول ایڈمنسٹریشن کس لیے ہوتی ہے؟ یعنی جو آپ کے پاس سول حکومت ہے، سول ادارے ہیں، سول آپ کے پاس ضلعی سطح پر، تحصیل کی سطح پر، یونین کونسل کی سطح پر آپ پر ایڈمنسٹریشن موجود ہے، اپرادھی قوت موجود ہے، تو آپ اس کو کیوں بروئے کار نہیں لاتے ہیں؟ کس نے منع کیا ہے کہ اگر پولیس میں چوک پر ایک سپاہی کھڑا ہو جائے وہ سب دکانیں جا کر بند کرا سکتا ہے، کاروبار بند کر سکتا ہے، SOPs پر عمل کرا سکتا ہے؟ اور پاکستان کے لوگ کیا مطلب وردی میں آپ چاہتے ہیں کہ فوج کی وردی کو جو ہے وہ ہر جگہ آپ جا کر دکھائیں لوگوں کو؟ ہر کام پاک فوج نہیں کرنا ہے کیا؟ اور ہاں آپ نے یہ سوچا ہے کہ آپ کا دفاع بھی کریں اور پھر جب آپ کو بھائی ٹھیک ہے قدرتی آفات ہوتی ہیں آپ ان میں بلا لیتے ہیں، کبھی زلزلہ آ گیا، سیلاب آ گیا، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، آپ نے بلا لیا فوج کو، کوئی آپ کا ڈیزاسٹر ہوا ہے اس نے بلا لیا. اب آپ بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا مطلب ہے؟ ان کو نہیں لگے گی کیا جو ہمارے جوان ہیں کیا ان کو کرونا کا وائرس نہیں لگ سکتا ہے؟ کیا ہمیں ان کی نہیں دیکھنا چاہیے کہ ان کی آپ پرواہ نہیں کریں گے کہ آپ جائیں جی جائیں آپ جا کر اس سارے کے سارے جو بیماری کے طوفان میں آپ جا کر گر جائیں؟ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. حکومت کو اپنے سول اداروں پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے. آپ کے پاس ایک راستہ ہے لاک ڈاؤن کا، آپ لاک ڈاؤن کا راستہ اختیار کریں. آپ 15 دن کا کریں، 15 دن کھولیں، 15 دن کام کریں اور لوگوں کو کہیں کہ یہ ایسنشل چیزیں ہیں، ان کو آپ جا کر خرید سکتے ہیں. آپ یہ چیزیں جو ہیں انہیں خریدنے کے لیے نہیں ہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس سال خریدنے کی. آپ بعد میں خرید لیجئے گا جب اس بحران سے نکل جائیں گے. اور یہ بات خود تاجر برادری کو بھی سوچنا چاہیے، صنعت کاروں کو بھی سوچنا چاہیے. وہ ٹھیک ہے لوگوں کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی کپڑا نہیں ملتا ہے عید کے موقع پر تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، اگر ڈبل روٹی نہیں ملے گی تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا. اچھا سر، ویسے تو بھارت ہمارا دشمن ملک ہے لیکن انسانیت سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمسایہ ہونے کے ناطے ہماری اب کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر ہمارے ہمسایہ ملک میں اتنی زیادہ وبا پھیل گئی ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی ایک تو انہیں خود اپنی پرواہ کرنی چاہیے. میرے خیال میں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، کیا ان کو کسی اندازہ نہیں تھا کہ جب وہ الیکشن کروا رہے تھے اسمبلیوں کے تو اس وقت ان کو اندازہ نہیں تھا کہ ہم کن حالات میں کس طرح کرا رہے ہیں؟ یہ سارا کچھ جب انتخابی جلسے ہو رہے تھے ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کس طرح جا کر صوبائی اپنا جو ریاستی انتخابات کروا رہے ہیں، ان کے اندر جو لوگ باہر نکلیں گے، جو لوگ جا کر اس میں شریک ہوں گے آپ کے جلوسوں میں، ریلیوں میں، تو ان کا کیا حشر ہوگا؟ ایک تو وہ صورتحال تھی. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو انڈین حکومت ہے اس کی سنجیدگی بھی اتنی ہی رہی ہے جتنی ہمارے ہاں سنجیدگی رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ان سے کوئی بڑھ کر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ہے. اب آپ خدا کا شکر ادا کریں کہ نسبتاً کم ہے آپ کے پاس. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.